أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار سید القرنین سید الثقلین مالک الفتوحات امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پر حاضرین و سامعین حضور جوانان و برادران اور انتہائی قابل احترام مومنین، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں کے حالات اور موازنہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد کے حالات اور آپ کے مبعوث ہونے کے پہلے کے حالات میں کیا فرق آیا. جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے مقصد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یزکیہم، انہیں پاکیزہ کرنا، یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب سکھانا. اصل میں کتاب کے کئی میننگ ہیں. کچھ میں فرائض کا ذکر ہے کہ فرائض سکھانا، جیسے کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، اس طرح کے لفظ. یعنی کہ کتاب کا مطلب کہ جو فرائض اللہ نے بھیجے ہیں وہ سکھانا. یتلو علیہم آیاتہ، اس کی نشانیاں واضح کرنے اور والحکمہ، چوتھا بڑا مقصد حکمت عملی سکھانا، اسٹریٹجی جسے کہا جاتا ہے وہ سکھانا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بڑے مقاصد: لوگوں کو پاکیزہ کرنا، انہیں فرائض سکھانا سمجھانا، اور دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کی اسٹریٹجی سمجھانا کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور اللہ کی نشانیاں واضح کرنا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے انہیں پاکیزہ کیا. ان کی افکار کو پاکیزہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی فکر کی سوچ کو، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاکیزہ کیا. فکر کہتے ہیں کہ انسان کے عقیدہ، اس کی سوچ میں اللہ کے بارے میں کیا ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور پھر عقیدہ ایمان جو ہوتے ہیں وہ ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کی سیاست، ان سب پہ حاوی ہوتا ہے. ان کی معیشت کا ذکر ہوگا انشاءاللہ الرحمن. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہم نے زمین میں ٹھکانہ دیا، مکناکم فی الارض،
اور تمہارے لیے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معیشت بھی رکھ دی، یعنی کہ گزر اوقات کرنے کا سامان بھی تیار کر دیا، رزق بھی دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ لیکن اس کے باوجود سرداران قریش اور مکی لوگوں کے یعنی کہ مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقائد جن کی بنا پہ انہوں نے اپنی توضیحات اور تشریحات کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا فراڈ جو انہوں نے کیا اس معیشت کی آڑ میں اور مذہب کو استعمال کیا، یعنی کہ فراڈ میں بھی مذہب کو استعمال کیا کہ کہنے لگے غیر ممالک سے آنے والے حاجیوں کو کہ تم لوگ جو لباس لاتے ہو یہ مشکوک ہوتا ہے حلال و حرام سے، تو لہذا اس لباس سے تم لوگوں نے طواف نہیں کرنا۔ جو پیسے والے لوگ ہوتے وہ ان کا بنایا ہوا لباس خرید لیتے، اس پہ طواف کر لیتے، اور جو بیچارے اتنی اماؤنٹ نہیں رکھتے تھے وہ برہنہ ہی طواف کر لیتے، یعنی کہ برہنہ حالت میں مجبور کر دیا ان لوگوں کو طواف کرنا ہی۔ یہ ان کی سب سے بڑی پہلی اور سب سے بڑی خباثت تھی، صرف اور صرف دولت کمانے کی خاطر مذہب کو استعمال کیا، حالانکہ دین ابراہیم میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ علت و حرمت کسی کا حلال اور حرام لباس وہ ذات جانتا ہے کہ کس لحاظ سے کیا ہے۔ اصل چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ انسان کی نیت ہے کہ مقصد کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے، لیکن انہوں نے اس مذہب کو بھی اپنے معیشت اور کاروباری نظام میں بنا دیا۔ اگر کوئی زیادہ پیسے لے کر آتا وہ پیسے لوٹ لیتے، اور مشہور کر رکھا تھا کہ فلاں سردار ہے اس کے پاس امانت جمع کرا دیا کرو، اور وہ سردار بھی اس میں سے بھرتا رہتا۔ خصوصاً ابو جہل مشہور تھا، لوگوں کی امانتیں رکھنے والا۔ ایک مشہور قبیلہ کے سردار نے آ کر امانت جمع کروائی کہ کہیں میں لوٹا نہ جاؤں، تو ابو جہل نے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں مسافر ہوں، اتنے دور دراز علاقے سے آیا ہوں، اور پہلے تو انہوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ کوئی لوٹ کے لے جائے گا، اس کو جمع کروا دو امانتاً۔ میں نے امانتاً جمع بھی کروا دیے، اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں، کیا کیا جائے؟ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ وہ شخص جو طواف کر رہا ہے اس کے پاس جا اور اس کو شکایت لگا دے۔ پوچھا یہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ اے ابن عبداللہ، وہ رسول تو میرا کہتے تھے، میں نے آپ کا نام سنا ہے، کسی نے مجھے کہا تھا، تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ پہلے تو انہوں نے ڈرایا دھمکایا کہ پیسے اس طرح غیر محفوظ ہیں، کسی کے پاس امانت رکھ دو۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا امین ہے ابو جہل، عمر بن حشام اس کا نام ہے، بڑا دانا شخص ہے، ہمارا سردار ہے، اس کے پاس امانت رکھ دو۔ اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ لے کے دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے کہ آپ میرے ساتھ لے گئے۔ تو ابو جہل کے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، عمر تعال،
عمرو بن ہشام بھاگتا ہوا آیا، ابو جہل بھاگتا ہوا آیا۔ تو اب تماشا دیکھنے والے بھی سردار پیچھے لوگ تھے کہ بھلا بنتا کیا ہے، وہ تو تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ تو باہر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیسے دو، بس اتنا کا۔ فوراً گھر میں گیا، پوری پوٹلی اٹھا کے لاگے اس کو دے دے بھائی، تو بڑا خوش ہوا۔ سرداروں تک بات پہنچی کہ یار ہم نے تو ایک ڈرامہ رچایا تھا، یہ کیا بنا؟ تو ابو جہل سے پوچھا کہ سردار یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے صرف آواز دی تھی اور تو بھاگتا ہوا آیا، اور انہوں نے تیری ریکویسٹ نہیں کی، آرڈر کیا کہ اس کے پیسے دے، اور تو نے فوراً آ کے پیسے دے دیے۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ شاید تو اس کی بھی کوئی بے عزتی کرے گا۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم، جب محمد نے مجھے آواز دی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پیچھے ایک ہلکان شدہ اونٹ منہ کھولے ہوئے لگ گیا تھا۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے آیا، پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے اپنا مطالبہ بتایا تو میں فوراً پیسے لا کے دے دیا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو میرے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ یعنی کہ یہ روب و دبدبا ڈالنے والی ذات کون تھی؟ اللہ کی۔ وہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، لیکن عرب کے سرداران نے استحصال کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی کہ فرار کرنے میں یہاں تک پیسے کے اتنے حریص اور لالچی ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، مطالبہ کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ صفا اور مروہ سونے کے ہو جائیں، صفا کے بارے روایت آتی ہے صفا سونے کا ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم بھی تھے، اور آپ کی خواہش تھی کہ کوئی شخص بھی جہنم میں نہ جائے۔ آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، اللہ کیا کہ لاگی سب ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب میں صفا بنا دوں گا سونے کا، لیکن اگر ان میں ایک شخص بھی منکر ہوا، انکاری ہوا، تو پھر عذاب کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے گر گئے، نہیں اللہ توبہ کے دروازے ان کے لیے بند نہ کرنا ہے، توبہ کے دروازے ان کے لیے بند نہ کرنا، کھلے رکھنا ہمیشہ۔ یہ سمجھتے نہیں حقیقت کیا ہے۔ یہ تھے رؤوف رحیم، نرم رحم والے، لیکن عربوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بےمانیوں میں، لوٹ مار میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک سردار کافی رقم لے کر آیا، اس نے ابو جہل کو کہنے لگا کہ میری امانت رکھ لو۔ وہ کہنے لگا یار سیدھی سی بات ہے، تو میرا دوست ہے، میں بھی تیرے پاس جاتا ہوں تو تیرے ہاں ٹھہرتا ہوں، تو یہ ایسے کر، میرے پاس تیری امانت محفوظ نہیں رہے گی، کیونکہ لوگ آتے جاتے ہیں لٹیرے، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے لگا۔ یہ تھا دشمن۔ کون تھا؟ دشمن، لیکن امانت داری کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ رہا تھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے امین بھی ہے، دیانتدار بھی ہے۔ ایک ہوتی ہے امانت، امانت کی بڑی وسعت ہے، لیکن اس کا خیال ہم لوگ نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے کہ امانت وہی ہے کہ میں نے ایک چیز کسی کو پکڑا دی اور پھر اپنے مطالبے پر اسے لے گئی اور وہ اسی طرح دے دے، بس یہ امانت خطر نہیں ہے۔ یہ امانت کا ایک پارٹ ہے۔ امانت کی وسعت کسی کا عیب کا پتہ چلنا، کسی کے عیب کے مجھے پتہ چل گیا، اس کو چھپا لینا بھی امانت ہے۔ عیب کو چھپانا بھی امانت ہے۔ کسی کے راز کا پتہ چل گیا،
اس کو کسی کے آگے بیان نہیں کرنا بلکہ اس کو بھی دبایا. یہ بھی امانت ہے اور مشورہ بھی امانت ہے. تو یہاں مشورے کے بارے میں مفسر قرآن آپ نے سنے ہوں گے اشرف علی تھانوی علیہ رحمۃ اللہ. ان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ محلے میں ایک کوئی پولیس آفیسر ان کا ہمسایہ تھا، اس سے بڑے تنگ تھے. تو پورے محلے داروں کو جا کے کہنے لگے کہ یار مجھے اس سے جان چھڑاؤ، میری جان چھڑاؤ، اور میرا ہمسایہ میرا آ گیا ہے کرایہ دار، تو اس کو نکلواؤ. پورے محلے دار اکٹھے ہو گئے اور چار لے کے افسر کے پاس چلے گئے کہ بھائی آپ ہمارا محلہ چھوڑ دو. تو وہ کہنے لگا کہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے ہمسائے اشرف علی تھانوی سے پوچھوں. تو پوچھ لو. اس نے اپنے ہمسائے مولانا کے پاس آیا کہ کہنے لگا مولانا محلے دار کہتے ہیں کہ میں آپ محلہ چھوڑ جاؤں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو مولانا کہنے لگے اچھا ہمسایہ چھوڑنا تو نہیں چاہیے، اچھا ہمسایہ چھوڑنا تو نہیں چاہیے. تو اس نے پنچایت کو جواب دیا کہ میرے ہمسائے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، میں نے ان سے مشورہ کیا تھا، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اچھا ہمسایہ اللہ کی نعمت ہوتی، چھوڑنا نہیں چاہیے، تو میں تو نہیں چھوڑوں. وہ بڑے پریشان ہوئے، آ کر کہنے لگے مولانا آپ نے کیا کیا؟ ہمیں کہہ دیا کہ میری جان چھڑاؤ اور خود اس کو کہہ دیا میں نہ چھوڑنا. کیا دیکھو جہاں تک میری تنگی کا میں تنگ ضرور ہوں، باقی رہی بات وہ آیا تھا مشورہ لینے کے لیے، تو مشورہ امانت ہوتا ہے، میں اس میں خیانت کیوں کرتا؟ میں نے اس کو اچھا مشورہ دے دیا. تو بھائی مشورے کی کیفیت میں اپنا مفاد نہیں سوچنا، اپنا مفاد اس کو سامنے مد نظر نہیں رکھنا ہوگا، حقیقت بیان کر دینی. اور دیانت بازاری میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ آپ تجارت کے لیے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر گئے ان کے شام کی طرف. تو ان کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا. تو اونٹوں میں ایک اونٹ ایک آنکھ والا تھا، کانا تھا. تو آپ کہیں منڈی میں مصروف ہو گیا تو اس میسرہ نے وہ کانا اونٹ بیچ دیا. آپ جب واپس آئے تو پوچھا میسرہ وہ اونٹ کہاں ہے؟ کام میں ہے. کہنے لگا میں نے وہ کانا جو تھا نا وہ بیچ دیا. اور میں کہ اس کو اس کا کانا کون بتا دیا تھا، ایپ بتا دیا تھا؟ کہنے لگا وہ تو نہیں بتایا تھا، اچھی قیمت کی نکل گیا، ہمیں کیا لگے؟ ہمیں کرنا ہے، یہ تو ہے. پوری منڈی کو پرکھا، غروب آفتاب کے وقت جا کر وہ لوگ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قیمت واپس لے لو، ہمارا اونٹ واپس لے لو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کانا ہے، آپ کو اس نے بتایا نہیں، دھوکے سے بیچ دیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کانا مال خرید کر لے جائیں، واپس کر دو. وہ انہوں نے واپس نہیں کیا، لیکن بعد میں وہ لوگ جب پتہ چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دیکھان ہے. یہ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی پوری زندگی تفسیر ہے اور ہمارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہم اس طرف آتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے، جیسا بھی ہو، جیسا بھی ہو، فراڈ، دھوکہ، استحصال. اور پھر چھوٹے چھوٹے معاملے میں جیسا کہ بڑا مشہور ہے یہ واقعہ کہ حضرت مسجد میں مچھر مارنا جائز ہے. انہوں نے کہا ظالم عثمان کو تم لوگوں نے مسجد میں شہید کر دیا اور مسئلے پوچھتے ہو مچھر مارنے کے. یعنی کہ ہماری حالت یہ ہو گئی اور ہم ہر مفاد، ہر کاروبار کو اسلامی لبادہ اڑاتے ہیں، ہر خباثت کو اسلامی لبادہ اڑاتے ہیں. ایک دفعہ میں نے مثال بھی دی تھی اسلامی لبادہ اڑانے والی کہ کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، بزنس مین کے ساتھ، یہ نیل پالش کا کوئی 20-25 لاکھ کا مال اس خریدتا تو وہ دھوکہ ہو گیا کہ وہ فون پانی لگتا تو فوراً اتر جاتی، بڑا پریشان بیچارہ. تو ہم جیسا ملا
اسلامائز جس کو کہتے ہیں مسلمان، کہنے لگا یار تو پریشان کیوں پھر رہا ہے سیٹ؟ کہنے لگا یہ مجھ سے دھوکھا ہوا ہے، 20-25 لاکھ کی میں نے نیل پالش خریدی تھی تو وہ 2 نمبر نکلی۔ کیسے؟ یہ پانی لگتے ہی اتر جاتی ہے، دھوکے والی کون سی بات ہے؟ سائن بورڈ لگا، این اسلامی اصولوں کے مطابق ہر وضو پر بآسانی اتر جانے والی نیل پالش لکھ دیا۔ وہ ہاتھوں ہاتھ گئی ہماری نیک پروین عورتوں نے خریدی کہ چلو وضو کے وقت آسانی سے اتر جاتی ہے۔ تو اس نے سوچا یار پہلی جو میں خریدتا تھا 1 نمبر وہ تو 2 مہینے پڑی رہتی تھی، یہ ہفتے میں نکل گئی، چلو یہ جیسی اور ڈھونڈنے کے لیے مارکیٹ میں گیا تھا یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر خباثت کو، ہر 2 نمبری کو اسلامی لبادہ اڑا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہے۔ سیاست کیا ہو، معیشت کیا ہو، ہر میں بے ایمانی، دھوکہ۔ مساجد کی حالت دیکھ لیں، مساجد کی حالت، مولوی کے نام پر لیا جانے والا چندہ، مولوی کی ضمانت میں ملنے والا چندہ جاتا کدھر ہے؟ اور پھر فراڈ، میں تو مولوی کے شعبے میں ہوں نا، فراڈ یہ ہے کہ میری ضمانت میں لاکھوں روپے لیا، کروڑ روپے اکٹھا کر لیا، میرا کہیں ذکر نہیں، بعد میں کہہ دیا 1 کروڑ روپے ہم نے اکٹھا کیا ہے، لہذا 1/3 جو ہے وہ ہمارا حق ہے، 30-33 لاکھ روپے لہذا اپنا حق رکھ لیا۔ یہ ہے یہ اسلام ہم جو پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ہر لحاظ سے فراڈ، دغا، دھوکہ، فریب، یہ سب جہنم میں ہے، اس کو حلال مت سمجھیے گا، نسلیں بگڑ جاتی ہیں حرام کھلانے سے۔ تو اس لیے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیشت کو درست کیا تھا کہ اپنے عقل سے کام لو، سیدھی اور کھری بات کیا کرو۔ جو زکیہم، یہی پاکیزگی تھی کہ ان کی سوچوں کو بھی پاکیزہ رکھنا ہوگا۔ ہماری سوچیں مسلمان ہونے کے باوجود پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اللہ کو رازق سمجھا ہی نہیں، اگر رازق اللہ کو سمجھا ہوتا تو اتنے عذابوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ اور یاد رکھو یہ عذاب جتنے بھی آتی ہیں، تکالیف، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ رجز من بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے عذابوں میں سے کچھ ٹکڑے ہیں باقی، جو تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے، اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ شاید تو اللہ کی طرف آ جاؤ۔ مثالیں تو میں نے کافی دی ہوئی، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوں گی، لیکن رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یاد آ جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ گوشت علاقے کی میمیں کتے پالتی ہیں، تو کتا اس نے چھوٹا سا جب پپی تھا اس کے خریدا، پپی اس کو کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، وہ خریدنے کے بعد اس کو پالا پوسا، تو اب کتے کو بلاتی ہے، وہ آتا نہیں، بڑی پریشان کہ کتا لینے کراتا، جب بھی بلاتی ہے بھاگ جاتا ہے، اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، پیٹ ڈاکٹر، یہ کتوں کے اسپیشلسٹ، ڈاکٹر کو جا کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ پپی تھا، جب میں نے خریدا میں نے اس کو برگر کھلائے، شاورمے کھلائے، پیزے کھلائے، فاسٹ فوڈ کون سا ہے جو میں نے اس کو نہیں کھلایا، اور اس کو بستر پہ لٹایا، اپنے بیڈ پہ میں لٹاتی ہوں، نہ معلوم کیا کیا نخرے اس کے برداشت کیے، میں نے ناز و نعم میں اس کو پالا، اب میرے پاس آتا ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر اس کی حقیقت سمجھ گیا، کہنے لگا 1 رات کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ، کل آ کے لے جاؤ۔ ڈاکٹر کے پاس چھوڑ گئی، ڈاکٹر نے اپنے نوکر کو کہا کہ اس کو بھینسوں کے باڑے میں باندھو، یہ خوشبوؤں میں رہا ہے، اس کو بدبو کا بھی پتہ چلے کیا ہوتی ہے، اور اس کو بھوکا رکھنا ہے، کھلانا پلانا کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سونے بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے جی۔ 24 گھنٹے یہ کیفیت رہی، تو دوسرے دن جب مالکن آئی تو ڈاکٹر نے بلوایا نوکر کو، لے آؤ بھائی پپو کو۔ جب پپو لایا گیا تو میم کو دیکھ کے اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے،
دم ہلانا شروع کر دیا، اور وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے 2 طرح کا علاج کیا ہے، سائیکالوجیکل اور فزیکل۔ مارا پیٹا بھی گیا، سائیکالوجیکل بھوکا رکھا گیا، بدبو میں رکھا گیا، اپنی مالکن کو پہچان لیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر بڑے عذاب دینے کی بجائے لوگوں پہ بھیجتے ہیں شاید کہ اپنے مالک کو پہچان لیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ اپنے مالک کی طرف رجوع کر لیں۔ لیکن بدقسمتی کہ ہم کتے سے بھی بدتر کے ہیں، کردار میں، ہر لحاظ کرتوتوں میں۔ اس کتے نے مالکن کو پہچان لیا، صرف 1 رات کی سزا پہ ہم نے 3 سال کی کورونا کی شکل میں سزا بھگتی۔ اس کے علاوہ ٹرکوں کے پیچھے کھڑے ہو کر لپک لپک کر لائنیں بنا کر آٹے بھی ہم نے خریدے، لیکن اس کے ان عذابوں کو ہم سمجھ نہ پائے، ہم نے سمجھا کہ شاید کچھ اور ہے، حالانکہ یہ سارے عذاب ہی تھے، عذاب ہی کی شکلیں ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حق کو حق نہ کہنے والا، برائی کو برائی نہ سمجھنے والوں پہ اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ ان کے صالح صلحاء و اولیاء اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگے تو اللہ ان کی دعاؤں کو ان کے چہرے پہ دے مارتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور آج کیا حالات ہیں ہمارے، معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی پریشان ہے ہر شخص، اور عذاب کی شکلیں ہیں۔ اس کو ہم عذاب سمجھتے، ہم تو شاید نعمتیں سمجھتے کہ شاید نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مطیع اور متبع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔